ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ 12 ربیع الاول کی نیاز کھانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے. دیکھیں، ربیع الاول کی نیاز کھانا اس کا بنیادی تعلق اس بات سے ہے کہ جس نے یہ نیاز تیار کی ہے، یا اگر کوئی جانور ذبح کیا ہے یا کوئی کھانا پکایا ہے یا کوئی بھی چیز اس نے تیار کی ہے، اس نے کس کے لیے کی ہے. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نیاز ہے، وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نام کی ہو، کسی ولی کے نام کی ہو، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نیاز ہے، اس نیت کی وجہ سے تو وہ چیز اٹ سیلف حرام ہو جاتی ہے، اس کا کھانا تو کسی کے لیے بھی جائز نہیں رہتا. ہاں، اگر وہ چیز کسی نے اللہ کے نام پہ رکھی ہے، وہ نیاز ہے اللہ کے نام پر، وہ جانور ذبح کیا اللہ کے نام پر، کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کیا، لیکن اس نیت کے ساتھ کہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پہنچا دیں یا فلاں ولی کو پہنچا دیں، اس نیت سے اگر کی ہے، اس سے وہ کھانا حلال رہے گا، کھانا حرام نہیں ہوگا. لیکن اس میں بھی ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ ایک ایسا کام جس کی شریعت میں کوئی جس کا ثبوت نہ ہو، جس کو بدعت کہا جاتا ہے، اگر کوئی ایک ایسا کام کر رہا ہے تو ایک مسلمان کی حدیث میں آتا ہے نا کہ جو شخص کسی بدعتی شخص کی توقیر کرتا ہے وہ اسلام کی عمارت کو منہدم کرنے میں مدد کر رہا ہے. من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام او کما قال، کہ صاحب بدعت، اہل بدعت کی توقیر اور احترام کرنا دین کو منہدم کرنے کے مترادف ہے. تو ایسی نظر و نیاز سے اس لیے بچنا چاہیے کہ اگر اہل بدعت کا شعار بن چکا ہے اور وہ اس کو کر رہے ہیں تو اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہونے سے گویا آپ ایک طریقے سے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. بہرحال اس صورت میں وہ چیز حلال ہے، اگر کوئی شخص کھا لیتا ہے تو وہ بہرحال یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے کوئی حرام کام کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کسی بدعت والے کام کی ایک تائید اور ایک طرح سے وہ سپورٹ کرنے والا وہ جو گناہ ہے وہ اس کو ہوگا، لیکن حرام کھانے کا گناہ بہرحال نہیں ہوگا.